جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ سکون قلب اور کسی چیز کا نام نہیں بلکہ اللہ پاک کے فضل کا نام ہے، اور اللہ پاک کا فضل جب نازل ہوتا ہے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جلتا رہا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، اکثر وہی لوگ ہمیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے دل کا سکون ضرور ملتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتماد نہ کرو۔ دانا انسان دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ پاک کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ پاک کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔